مسیحی کلیسیائی کیلنڈر میں جہاں پر ہمیں اور بہت سے تہوار نظر آتے ہیں، وہیں پر ایک تہوار گڈ فرائیڈے یا مبارک جمعہ بھی ہے، جو دراصل دو لفظوں پر مشتمل ہے۔ ایک لفظ جمعہ ہے، ظاہری سی بات ہے، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ہفتے کے دنوں میں سے ایک دن ہے، اور اس کے ساتھ جب مبارک کا لفظ لگا دیا جاتا ہے یا گڈ کا لفظ لگا دیا جاتا ہے تو پھر ضرور ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، کیوں اسے گڈ فرائیڈے کا نام دے دیا گیا یا پھر اسے مبارک جمعہ کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس پر آج ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خدا کا پاک کلام کتاب مقدس ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتی یا کس طور سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ جب ہم اپنی زبان میں یعنی جب ہم اردو زبان میں اس لفظ مبارک کا مطالعہ کرتے ہیں تو لغت اس کے حوالے سے سکھاتی ہے کہ دراصل مبارک لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جو بنیادی طور پر اس میں صفت ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جو چیز کسی کے لیے باعث برکت ہو یا پھر بابرکت ہو یا پھر یہ خوش قسمت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، نیک کے معنوں میں، سعید کے معنوں میں اور موافق اور لائق کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم لفظ گڈ کو لغت میں جا کر ڈکشنری میں جا کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اوکے ان آرڈر، یعنی کہ ایک ایسی چیز جو اوکے ہے، جو ان آرڈر یعنی کہ جو اپنی ترتیب میں ہے، یا پھر اس کے علاوہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹو بی ڈیزائرڈ، یعنی کہ جس کی خواہش کی جائے، یا پھر ہیونگ ریکوائرڈ کوالٹیز، یعنی کہ جس چیز کے اندر جو کوالٹیز یا جو صفات آپ کو درکار ہیں اور آپ جن کی خواہش کر رہے ہیں وہ جس چیز کے اندر موجود ہیں وہ آپ کے لیے گڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ آف ہائی سٹینڈرڈ، یعنی کہ ایک ایسی چیز جس کا جو معیار ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے۔ اور انگلش زبان میں بھی یہ گرامر کے اعتبار سے ایک ایڈجیکٹو لفظ ہے، اور اس کا ترجمہ عام طور پر اگر ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایڈمائریبل بھی کیا جاتا ہے، پلیزنگ بھی کیا جاتا ہے، سپیریئر بھی کیا جاتا ہے، اور پازیٹیو کوالٹی ایک ایسی چیز جس کے اندر مثبت کوالٹیز ہیں یا خصوصیات ہیں، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یا پھر ایک ایسی چیز جو آپ کو بہت مطمئن کر دیتی ہے، یعنی کہ ویری سیٹسفیکٹری، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جب ہم اس دن کو یاد رکھیں، جب یہ نام دیا گیا تو اس کے پیچھے بھی کتاب مقدس کے جو اسکالرز ہیں وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسے چونکہ اس کا جو نام ہے یعنی گڈ فرائیڈے، یہ عام استعمال ہونے والا نام ہے، بہت زیادہ مقبول ایک نام ہے، لیکن کتاب مقدس کے جو ماہر لوگ ہیں وہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اسے کچھ اور نام بھی دیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ سیاق و سباق کے لحاظ سے اسے ہولی فرائیڈے کا نام بھی دیا جاتا ہے، یا پھر گریٹ فرائیڈے کا نام بھی دیا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ اسے سیکرڈ فرائیڈے کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اور کرسچن بلیف کے مطابق، ہمارے مسیحی ایمان کے مطابق، چونکہ اس دن ایک ایسا کام ہوا، اگر یاد رکھیں ہم بطور انسان اس کام پر غور کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی بات اس میں ایسی نظر نہیں آتی، بطور انسان اس میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ بطور انسان ہم اسے جب اس نام پر غور کرتے ہیں تو یہ ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جس دن جس واقعے کو بنیاد بنا کر مسیحیوں نے اسے گڈ فرائیڈے کہنا شروع کیا ہے، یا پھر ہمارے خطے میں اسے مبارک جمعہ کہنا شروع کیا ہے، اصل میں جو اس دن کام ہوا ہے، یعنی کہ جو چیز بیان کی جاتی ہے کہ اس دن خداوند یسوع المسیح جو ہیں ان پر سیاست ہوئی، ان کو مارا کوٹا گیا، ان کو اذیتیں دی گئیں اور ان کو ذلیل و خوار کیا گیا، ان کو کوڑے مارے گئے، پھر انہیں ایک بھاری صلیب اٹھا کر گلیوں بازاروں میں سے گزرنا پڑا، پھر یہی نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا،
پسلی میں نیزہ مارا گیا اور پھر صلیب کے اوپر ٹانگ دیا گیا، پھر وہیں پر وہ اس اذیت میں تقریباً 6 گھنٹے مبتلا رہے، اور یہ 6 گھنٹے جو تکلیف ہے، دکھ ہے، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو پھر کسی بھی صورت میں ایک انسان ہونے کے ناطے سے جب ہم اسے مبارک حالی کی بات کہتے ہیں یا پھر گڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس بات کو یاد رکھیں جب ہم اسے کتاب مقدس کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ کیوں اس دن کو مبارک جمعہ کہا گیا یا پھر کیوں اس دن کو گڈ فرائیڈے کا نام دے دیا گیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم بائبل کی تاریخ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یا پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں سے نکالا، یعنی کہ ان کے گناہ میں گر جانے کے بعد، اور جب خدا انہیں سزا سنا رہا تھا، پیدائش کی کتاب کے 3 باب کی 15ویں آیت میں خدا نے ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا انجیلی بیان ہے جو کتاب مقدس میں پایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر ایک نجات دہندے کا پیغام خدا نے ان کے سامنے رکھا، یا ان کے سامنے ایک امید بھرا پیغام رکھا کہ ابلیس اپنا کام کرے گا، یعنی کہ وہ ایڑی پر کاٹے گا، لیکن جو عورت کی نسل میں سے ہوگا وہ اس کے سر کو کچلے گا۔ اس بات کو یاد رکھیں، یہی بات جب پھر تاریخ میں، بائبل کی تاریخ میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور بہت سی پیشن گوئیاں آپ کو اس حوالے سے لکھی ہوئی ملتی ہیں، پھر اس کے ساتھ خاص طور پر یسایا کی کتاب کا جو 53 باب ہے، جس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں لکھا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب گھائل کیا گیا اور ہمارے لیے اس پر سیاست ہوئی۔ پھر انہی باتوں کو بنیاد بنا کر جب آپ اس واقعے پر غور کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ دراصل یہ خدا کے پاک کلام کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق پیش آنے والا ایک واقعہ ہے، اور پھر یہ کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، اور چونکہ اس میں ہمارے لیے نجات کا پیغام موجود ہے، اور پاک کلام میں لکھا ہے، خدا کا بندہ پولس رسول اس بات کو بیان کرتا ہے کرنتھیوں کے خط میں کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ سو جب آپ خدا کی قدرت پر اور بالخصوص اس بات پر کہ جس مقصد کو لے کر خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو انسان بنا کر زمین پر بھیجا، جب آپ اس بات پر غور کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ اگر مسیحی لوگوں نے اسے ہولی فرائیڈے کا نام دیا ہے یا پھر اسے گڈ فرائیڈے کا نام دیا ہے یا پھر اسے مبارک جمعے کا نام دیا ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور اس کی وجہ ہمیں اس طرح اور بھی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے جب ہم اسی بات پر غور کرتے ہیں، اور اسی لفظ گڈ کو جب ہم یونانی زبان میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آف فائن کوالٹیز، یعنی کہ ایک ایسی چیز کہ جس کے اندر بہت سی خصوصیات، یعنی کہ بہترین قسم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، یا پھر جو چیز ویری بیوٹیفل ہے یا نوبل ہے یا ورچوس ہے۔ سو جب آپ ان باتوں کو سیکھتے ہوئے اور ساتھ ساتھ ان حالات اور ان واقعات پر اور اپنے خداوند یسوع مسیح پر اور اس کی کفارہ بخش موت پر جو اس دن واقعہ رونما ہوا، ان ساری باتوں کو اپنے سامنے رکھ کر آپ اس کو پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی جو اس دن کو نام دیا گیا ہے، بطور انسان تو یہ ہمارے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، لیکن بطور ایماندار واقعی اس میں ہماری نجات ہے، واقعی اس واقعے میں ہمارے لیے نجات کا انتظام کر دیا گیا۔ اور اسی لیے تو مسیحی ایمان کے مطابق جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان قربان کی صلیب کے اوپر، تو اصل میں اس نے اس دنیا کے لیے نجات کے اس کام کو، جس مقصد کو لے کر وہ زمین پر آیا، دراصل اس نے یہ کہہ کر کہ تمام ہوا، اس سارے مقصد کو پورا کر دیا۔ اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ اسی لفظ گڈ کو عبرانی زبان میں جا کر پڑھتے ہیں، جس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا جو بنیادی ترجمہ ہے وہ ہے جس مقصد کے ساتھ کوئی چیز بنائی جائے اور وہ اس مقصد کو بالکل اسی طرح ہو بہو پورا کر دے۔
اس بات کو سمجھنے کے لیے جب ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کو پڑھتے ہیں کہ جب خدا نے وہاں پر ساری اس کائنات کو ایک ترتیب کے ساتھ بنایا، کون سی چیز کہاں پر ہوگی، خدا نے انہیں ایک ترتیب بخشی۔ آسمان پر کیا ہوگا، فضا میں کیا ہوگا، زمین کے اوپر کیا ہوگا، پانی میں کیا ہوگا، پانی کے نیچے کیا ہوگا، یا سارے کا سارا نظام، یہ کائنات کا نظام کیسے کام کرے گا۔ اور جب آپ بغور اس پہلے باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جو چیزیں خدا نے بنائیں ان سب کے لیے خدا نے ایک لفظ استعمال کیا جب ان پر غور کیا، اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے۔ اور یہ وہی لفظ ہے، وہاں پر بھی اس کے لیے جو عبرانی لفظ ہے یہی استعمال ہوا ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جس مقصد کے ساتھ خدا نے سورج بنایا اس نے اس مقصد کو پورا کیا۔ خدا نے کہا کہ اچھا ہے۔ چاند ستاروں کو بنایا، باقی چیزوں کو بنایا تو خدا نے کہا کہ اچھا ہے، یعنی کہ یہ چیزیں گڈ ہیں، یہ چیزیں اچھی ہیں، یہ اپنی کوالٹی میں خوبصورت ہیں، اور جس مقصد کے ساتھ میں نے ان کو خلق کیا ہے یہ اپنے اس مقصد کو اپنی زندگی سے پورا کر رہی ہیں۔ اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ اس بات کو پڑھتے ہیں، جب آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو دراصل اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ اصل میں ہمارے قادر مطلق خدا کی خوبی ہے۔ کیونکہ جب آپ زبوروں کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کے 136ویں زبور کی پہلی آیت پر غور کرتے ہیں تو جس میں لکھا ہے، اور ہم اس کو گاتے بھی ہیں پنجابی زبان میں، کہ شکر یہوہ دا ہی کرو، کرو شکر یہوہ دا۔ اور جب ہم اس کو اردو میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ خدا کے لیے بھلا استعمال ہوا ہے، جب آپ اس کو انگلش میں جا کر پڑھیں گے تو اس کے لیے یہی لفظ گڈ استعمال ہوا ہے۔ Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercy endures forever۔ یعنی کہ اس کی جو وفاداری ہے وہ پشت در پشت رہتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اسی بھلے خدا نے چونکہ اس دن اپنی اس بھلائی کو انسانوں کے لیے ظاہر کر دیا جس کا وہ صدیوں سے اپنے انبیاء کے ذریعے سے اپنے لوگوں تک وہ پیشن گوئیاں اور اپنا وہ پاک کلام پہنچاتا رہا، اس دن دراصل ان ساری باتوں کی تکمیل ہو گئی۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی زبان مبارک سے اس بات کو کہا کہ تمام ہوا، تو اصل میں یہاں پر وہی ہے کہ جس مقصد کو لے کر وہ زمین پر آیا اس نے اسے ہو بہو ویسا ہی پورا کر دیا، کیونکہ وہ انسانوں کی نجات کے لیے، انسانوں کی نجات بن کر آیا، اور اس نے اپنی زبان مبارک سے اس بات کا اظہار اور اقرار زکائی کے گھر میں بھی کیا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ تاریخ میں پہلی بار 13ویں صدی کے آخر میں، یعنی کہ 1290 میں پہلی بار یہ لفظ مسیحی تاریخ میں استعمال کیا گیا، یعنی کہ اس دن کو منانے کے لیے، اس دن کو منانے کے حوالے سے پہلی بار تاریخ میں 1290 عیسوی میں اسے پہلی بار گڈ فرائیڈے یا پھر مبارک جمعے کا نام دیا گیا۔ ہمارے لیے یہ اہم بات ہے کہ جو مبارک جمعہ ہے، کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے واقعی مبارک ہے یا ہمارے لیے واقعی گڈ ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، صلیب کے اوپر لٹکا ہوا جو ڈاکو ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے ایک طرف موجود ہے، جب اس نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، اور خداوند نے اسے کہا تھا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ دیکھیں مبارک جمعہ اس کے لیے بطور انسان کیا ہے، وہ مصیبت میں گرفتار ہے، وہ صلیب کے اوپر لٹکا ہوا ہے، لیکن جب وہ ایمان لے کر آیا ہے کہ اے خداوند، جب اس نے یسوع مسیح کو خداوند تسلیم کر لیا ہے تو وہ دن اس کے لیے مبارک بن گیا ہے، وہ دن اس کے لیے گڈ بن گیا ہے۔ سو خدا کرے کہ یہ مبارک جمعہ جو آنے والا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے بھی مبارک ثابت ہو، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی گڈ ثابت ہو، اور یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ اس پر ایمان لے کر آئیں گے کہ اس دن جو کام ہوا وہ آپ کے لیے کیا گیا، خداوند آپ کے گناہوں کو لے کر صلیب کے اوپر چڑھ گیا، اور جب آپ اس بات پر ایمان لے کر آئیں گے تو اسی کے اس خون سے جو جمعے کے روز بہایا گیا صلیب پر سے جو بہتا لہو کا دھارا ہے، جب آپ اس کو مان جائیں گے کہ میرا خداوند میرے لیے
وہ اس نے میرے گناہوں کو لے کر اور قربان ہو گیا ہے، تو اس کا وہی خون کا دھارا آپ کے گناہوں کو ڈھانپ دے گا۔ اسی لیے تو زبور 20 بھی کہتا ہے کہ دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ تے ٹکے گئے سارے اوگن صدا۔ خدا کرے یہ جمعہ ہمارے لیے واقعی ایک مبارک جمعہ اور ایک گڈ فرائیڈے ثابت ہو، اور ہم ایک عام انسان سے، ایک گناہ گار سے خداوند کو تسلیم کر کے اس کے حقیقی بیٹے اور اس کی حقیقی بیٹیاں بن جائیں، اور خدا کے اس وعدے کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں، اس کے اس انتظام کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔